اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج رات کا ایک خاص عمل طلاق کے مسائل کے حل کے لیے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ہر گھر کے اندر طلاقوں کا سیزن بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو ضد، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے نفرت کے لیے، ایک دوسرے کو نقصان دینے کے لیے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے کئی گھر اجاڑنے میں مہارت رکھتا ہے۔ تو آج کی رات طلاق کے حوالے سے عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے، ایسی خواتین ہیں جن کی طلاق ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی بہت زیادہ خاکسار ہو جاتی ہے، مشکلات اور تکالیف کے اندر ڈھل جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک عمل ہے یہ طلاق کے روک تھام کے لیے اور طلاق کی واپسی کے لیے بھی کیا جا سکے گا۔ سب سے پہلے ہم اس عمل کا خلاصہ بیان کر چکے ہیں، اب ہم بات کریں گے کہ آخر ڈائیورس کا جو ٹرینڈ ہے معاشرے کے اندر یہ کیوں چلتا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ڈائیورس کا ٹرینڈ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم لوگ کے گھر غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر ایسی کون سی خرابیاں ہیں، کون سے ایسے جرائم ہیں، کون سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ان چیزوں کو جنم لے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہمیں آشنائی نہیں ہوگی، معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی چیزیں ہمارے گھر میں اس طرح کے معاملات پیدا کرنے کی اہلیت میں ہیں، تب تک ہم انہیں روک نہیں پائیں گے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں طلاق کیوں ہوتی ہے۔ ایک گھر کے اندر بہت امن اور سلامتی کا ماحول چل رہا ہوتا ہے اور یکدم حالات ایسے بدلتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بات چھڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے اور اسی جھگڑے پر طلاق ہو جاتی ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کسی نے محبت سے شادی کی، کسی نے بہت مان کے ساتھ کی، کسی نے کسی مقصد سے کی، اتنا آپ لوگوں نے خرچ کیا، اتنا کچھ آپ لوگوں نے لگا کر آپ نے رشتہ کیا، رشتے کے بعد آپ نے نکاح کیا، مکمل آپ نے ولیمہ کیا، رخصتی کی، سارے پروسیس آپ نے سارا انجام دیے، اور یہ سب کرنے کے بعد آپ نے ڈائیورس کر دی شاہ اس خاتون سے کہ جس کے ماں باپ نے اتنی محنت کے ساتھ اس کا گھر بنایا، سب کچھ اس کے لیے قربانیاں دیں، بہت زیادہ اپنے اوپر اخراجات ڈالے، اس کا اچھا جہیز بنایا، اس کے لیے مکمل سیٹنگ کی اور اس کو وہاں پر رخصت کیا، اور وہ طلاق لینے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے، اور اس طریقے سے مرد جس نے اتنا کچھ خرچ کیا وہ بھی طلاق دینے پر ایگری ہو جاتا ہے۔ آخر ایسی کیا ریزن ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اتنا کچھ ضائع کرنے کے بعد کیوں یہ سین لگایا جاتا ہے اور طلاق کی لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ایک فرمان واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو لوگ غیر محرم مردوں اور عورتوں سے اپنے تعلقات ناطے توڑ کر رکھیں گے تو ان کے گھر کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، اور میرے معاشرے کے اندر آج یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ ہر فرد غیر محرم مرد کے ساتھ عورت اٹیچ ہوگی، ہر عورت غیر محرم مرد کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اور جب یہ دونوں فیکٹر شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اٹیچمنٹ ان کی قائم رہتی ہے تو اس گھر کے اوپر اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم کا سایہ نہیں پہنچ پاتا۔ اب یہ ایک بہت بڑی لاجیکل بات ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس چیز کو بہت فقدان دیتے ہیں۔ اب ایک عورت یا ایک مرد غیر محرم کی طرف جاتا کیوں ہے؟ یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک عورت کو اپنے شوہر سے جو ڈیمانڈ ہے وہ ملتی ہے تو وہ کبھی نہیں جائے گی غیر محرم کی طرف، اگر اس طرح مرد کو عورت سے وہ ڈیمانڈ ملتی ہے تو وہ بھی کبھی غیر محرم کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن دونوں کو سب کچھ اگر مل بھی جائے، جو ایک دوسرے کی ڈیمانڈ ہے وہ مل بھی جائے، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے بھی غیر محرم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس بات کے اندر جس کو ہم نے سمجھنا ہے مکمل طور پر۔ جب ایک انسان اپنا رشتہ کر لینے کے بعد
اپنی زندگی کے اندر ایک رشتے کو لے کر آتا ہے اور پھر اس کو مکمل لے کر چلتا ہے۔ جو جو اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، جو جو اس کے خیالات، جو جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، جب وہ مکمل ان کو لے کر لائف کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حد تک عجیب ٹائپ کے آتے ہیں۔ کیونکہ ایک بندہ ہے، اس نے شادی کی، شادی کے ساتھ اس نے پہلے بھی کسی کے ساتھ بات چیت کی ہوئی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بھی شادی کروں گا، اس کے ساتھ بھی اس کی کمٹمنٹ چل رہی۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی شادی کا پلان بنایا، شادی اس کے ساتھ بھی اس کی ہو گئی، پھر کسی تھرڈ کے پاس بھی اس نے اپنا میسج کنوے کیا ہوا ہے کہ اگر میری یہاں پر نہ بنی یا کچھ بھی ایسا ہوا تو میں تو آپ کو کبھی بھی شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ سکتی، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، یہ سب کچھ آپ کے لیے کروں گی، تو جو بھی ہو گیا میں آپ کو اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی رہ کے یاد کروں گی، سب کچھ کروں گی۔ تو یہ جو فیکٹر آپ لوگوں کی لائف کے اندر چلیں گے تو یہ آپ کی گھر کی تباہی کی وجہ ہے۔ اب بظاہر آپ کا ایک بندے کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا ہے، آپ کے شوہر کی طرف سے پرمیشن ختم ہو گئی ہے، یا ایک بیوی کی طرف سے شوہر کو پرمیشن ختم ہو گئی ہے، دونوں اپنے جو اصل محبوب ہے، جو ان کو پسند ہے، اس سے رابطہ کرنے کے لیے میں نہیں ہے۔ اب جب تک ان کے دل میں یہ خوف اور خیال قائم رہے گا کہ میرا کس طریقے سے ان سے بات ہو، رابطہ ہو، سب کچھ ہو، تو وہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ڈائیورس کا چانس قائم رہ جائے گا۔ اور جب وہ اس فیز کے اندر آپ کی ڈائیورس ہونی ہے، اس کیفیت کے اندر جو ڈائیورس دی جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ بہت زیادہ حد تک بے یقینی والی بات رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈائیورس ہوئی، کیونکہ جب انہوں نے ایک دوسرے سے چھپایا، اللہ ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، شریعت توڑ رہے ہیں، اللہ پاک کے ذات ان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کام کرنے کے باوجود ان لوگوں نے توبہ کی طرف جانے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر کرنے کے بجائے کہ اللہ نے ان پر رحمت کی، ان کو ایک پاکیزہ رشتہ عطا کیا، ایک امن اور سلامتی کا ایک اچھا گھر دیا، عزت دی، قدر دی، اس کے باوجود بھی ان کے خیال میں وہ پچھلی چیز موجود ہے، جو اس کے ساتھ کی گئی زبان موجود ہے، تو اس کی بیس پر اب وہ لوگ کسی بھی ٹائم ان کے گھر کے اندر کسی بھی ٹائم یہ طلاق والا سینیریو پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ایک سینیریو تو یہ ہو گیا، اب دوسرا سینیریو کہ جس میں نہ مرد کی غلطی ہوتی ہے نہ عورت کی غلطی ہوتی ہے، پھر بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ اس میں دو فیکٹر انوالو ہوتے ہیں، پہلا فیکٹر آپ کے گھر کا ماحول اور دوسرا فیکٹر آپ کی اللہ کے ساتھ تعلق داری۔ یہ دو فیکٹر آپ کی زندگی کا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر ناانصافی عام ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نفرتیں فسق عام ہے، تو آپ کا گھر بہت زیادہ کمزوری کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر آپ کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے بہت کمزور ہے، آپ بہت برائی اور بدی کے کام میں مگن ہیں، آپ اپنی شادی کے باوجود سب چیزوں کے باوجود بھی برائی اور بدی کے کام کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا گھر یہ بھی غیر محفوظگی کی طرف داخل ہو جاتا ہے۔ اب ڈائیورس ہو چکی، مین جو لاجیکل بات تھی وہ بتائی گئی کہ یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے انسان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ اب ڈائیورس کو ہم نے روکنا ہے، روکنے کے لیے سمپل سی بات ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو روکنا ہے۔ ان چیزوں کو روکنے سے پہلے ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ بنانا ہے کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو کچھ ہم نے کر لیا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک ایک بیوی اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتی اپنے شوہر کے لیے، تب تک وہ اس کی محرم نہیں ہو سکتی۔ بظاہر ہم اس کا نکاح کر کے آتے ہیں، بظاہر ہم اس کو گھر بنا کے دے دیتے ہیں، بظاہر سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر، روحانی طور پر جو شریعت ہے اس کے مطابق وہ محرم نہیں بن سکتی جب تک اس کے دل میں کسی غیر محرم کی محبت موجود ہے۔ اور جب تک وہ غیر محرم کی محبت پہ مگن رہے گی، وہ محرم اس کی نہیں بن سکی، اس کے نتیجے میں جو ان کے اندر سے اولاد پیدا ہوگی وہ بھی جائز نہیں پیدا ہوتی، اور اس کے بھی پھر افیئرز، پھر افیکٹس پھر ان کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ نافرمانی، سرکشی اور خرابی کو جنم لیتی ہے۔ اور ایسے کئی آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ کوئی کس سے محبت کرتا تھا، جان بوجھ کے اس کی ضد کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شادی کروا دی گئی، مختلف طرح کے فیکٹرز آپ کے سامنے آتے ہیں دن بدن، اور اس طرح کے جو فیکٹر ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی زندگی کے لیے تباہی کی وجہ ہیں۔ اب کئی ایسی نسلیں ہیں، کئی ایسے خاندان ہیں جن کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام پھیلائی جاتی ہے، بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے نسلوں میں شادی کرنی ہے، اپنے خاندانوں میں شادی کرنی ہے، ہم نے قوموں میں شادی کرنی ہے، ان کے اپنے سوچیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے خواتین کا، بیٹیوں کی زندگی، ان کی خوشیاں، ان کے مان جو ہوتے ہیں وہ اجاڑ دیتے ہیں۔
تو یہ شریعت کے اندر بہت زیادہ غلط بات ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایک بات واضح طور پر بتائی گئی سورہ الحجرات کے اندر کہ جو آپ لوگوں کے قبیلے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ صرف آپ کی شناخت کے لیے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ قوم کے موچی ہیں تو آپ کسی بھی مراسی کو آپ رشتہ نہیں دے سکتے، اگر آپ اپنی قوم کے ملک ہیں تو آپ جناب والا کسی غریب کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک غلط بات ہے، اور یہ شریعت نے تقسیم ختم کی ہے مکمل، کسی قسم کی کسی کو کوئی فضیلت نہیں دی سوائے تقوی کے، جس کا جتنا تقوی ہے وہ اتنا فضیلت والا ہے۔ ادروائز انسانیت کے اندر، دین اسلام کے اندر کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے برتر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہماری جو ضدیں ہیں، ہماری جو لڑائیاں انا ہیں، کئی لوگ اپنے دولت و زر کو بچانے کے لیے، اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے رشتے توڑ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے شریعت نہ کسی دولت کو مانتی ہے، نہ آپ کی کسی مقام کو مانتی ہے، نہ آپ کے اسٹینڈرڈ کو مانتی ہے، کسی چیز کو نہیں مانتی۔ شریعت غریب کے لیے بھی وہی رہے گی، امیر کے لیے بھی وہی رہے گی۔ جو شریعت کے اندر ہیر پھیر کرے گا، جو شریعت کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ رسوا اور ذلیل ہوگا، اور یہ بات واضح طور پر ہے اور ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر دولت بھی ہے، زر بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں عزت نہیں۔ بیوی شوہر کو مارتی ہے، ذلیل کرتی ہے، شوہر بیوی کو مارتا ہے، امن نہیں ہے۔ وجہ کہ ہم لوگوں نے شریعت کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کی، اپنی طاقت سے ہم نے شریعت کو استعمال کرنا شروع کیا۔ تو یہ طریقے ہمارے لیے بہت زیادہ سنگین اور مجرمانہ ہیں، اور یہی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہماری ڈائیورس عام ہوتی ہے، اور ڈائیورس کو روکنا بہت امپاسبل بات ہے۔ جب تک شوہر اپنے دل کو پاک نہیں کرتا، جب تک بیوی اپنے دل کو پاک نہیں کرتی، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نہیں سمجھتے یا نہیں اس پہ اوپر عمل کرتی، اس کو نہیں تسلیم کرتے، یا اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کی قدر کو اہمیت نہیں دیتے، تب تک ان کے لیے گھر بسانا بہت ناممکن بات ہے، اور کسی بھی ٹائم وہ ایج پر رہیں گے، اور کسی بھی ٹائم ان کا گھر ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس میں کئی ایسے فیکٹر ہیں جن میں سانس ہوتی ہے، وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جان بوجھ کے اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جو اس کی بہو ہوتی ہے اس کا حق مارنے کی، اس سے اس کو دور کرنے کی، یا اس کو ہمیشہ غلام بنانے کے لیے 100 فیکٹر اپلائی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب غلط ہیں۔ جو بھی ایسے مرد حضرات موجود ہیں، چاہے ان کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے والدین ہیں، کچھ بھی ہے، سب کو جائز حق دیں۔ ماں باپ ان کے پڑھ چکے، لکھ چکے، سب کچھ کر چکے، چاہے انہوں نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے، قرآن پاک کو اگر آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو آپ کا کام ہے آپ سب کو ہدایت کی بات سکھائیں، سمجھائیں، اور سب کو برابری کے حقوق دیں۔ کسی کے حقوق کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ مارا جائے، سب کو ان کے جائز حقوق ادا کیے جائیں، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کی بہنیں ہوں، چاہے آپ کی ماں ہو، چاہے آپ کا باپ ہو، چاہے آپ کے بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، تاکہ آپ اپنی قبر کو روشن کر سکیں۔ اور جو انسان حقوق ادا کرتا رہتا ہے صدق کے دل سے، اللہ پاک کبھی اس کو محتاج نہیں بناتا، اور کبھی اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ڈالتا دنیا کا کوئی اس کی چیز لٹ جائے گی، کوئی چیز گر جائے گی، کوئی اس کا نقصان ہو جائے گا، کوئی چیز اس سے چھٹ جائے گی، کوئی چیز اس سے چھین کر چلی جائے گی، یا کچھ ایسا ہوگا۔ اور یہ باتیں سمجھانا اور بتانا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے معاشرے کو، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی طرف نہیں جاتے، جب تک ہم بار بار غلطیوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، تو اس طرح کے فیکٹر آئیں گے۔ اگر ساس بہو سے بہت زیادہ بدتمیزی کرے گی، بہو ساس سے زیادہ بدتمیزی کرے گی، تو نتائج صرف ڈائیورس ہی ہوگی۔ تو اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور ہمیں ان غلط اور برے کاموں سے بچائے، کیونکہ ڈائیورس بہت ناپسندیدہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور جو بھی کسی کو ڈائیورس دیتا ہے یا جو جان بوجھ کے ڈائیورس لیتا ہے، تو دونوں پر ایک لعنت ہی پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس فتنے سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب ہم توبہ کے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کی لائف کے اندر ایسا کوئی ٹرینڈ چل چکا ہے جس میں آپ کی ڈائیورس ہونے والی ہے، خدشات ہیں، یا ہو چکی ہے، اور انسان ضد اور انا کے اوپر قائم ہو چکا ہے، یا ایسے کچھ فیکٹرز آپ کی لائف کے اندر آ چکے ہیں، تو اور اب آپ نے ان کو مکمل طور پر واپس کرنا ہے، ختم کرنا ہے، روکنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ توبہ کریں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، اور پڑھنے کے بعد مکمل اپنے دل کی گواہی پیش کریں کہ آئندہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو جرائم کیے ہیں وہ کبھی نہیں کریں گے، بس ایک مرتبہ معافی مل جائے۔ اور یہ توبہ کے نوافل پڑھنے کے بعد 7 دن تک آپ سورہ علم نشرہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ بس آپ کی زندگی کے اندر سے سارے معاملات، جو آپ کی غلطیاں، کوتاہیاں، خرابیاں، سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ اسی پانی کے اوپر دم کریں، خود بھی پئیں، شوہر کو بھی پلائیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے،
ناراضگیاں، گلے شکوے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔